چیز شے کا وجود دوسری شے سے الگ ہوگا اور ہر انفرادیت کے مقابلے میں دوسری انفراد، لہٰذا ہماری کوشش ہے کہ ان میں وحدت پیش کم کریں، ناکام رہے گی، کیونکہ جو عقل منطقی کے پاس وحدت قائم کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ دیکھا ہے احمد کو اور صادق کو اور رحمت کو اور آسیہ کو، یہ افراد ہیں، تو انفرادی طور پہ جو ہے ہم ان کا فہم حاصل کرتے ہیں حواس کے ذریعے اور تصورات کے ذریعے، لیکن جب ہم ان میں وحدت کی تلاش کرتے ہیں علامہ اقبال کے نزدیک، تو وحدت ہم ڈھونڈتے ہیں تصورات کے ذریعے۔ تصورات کس طرح ہوتے ہیں؟ تصورات جو ہے انفرادی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں زیادہ، کیونکہ جب وہ کہیں گے احمد اور صادق اور ان میں وحدت کیا ہے کہ یہ سب حیوان ہیں مثلا، اور یہ سب ناطق ہیں، تو یہ سب حیوان ناطق ہیں، یہ سب انسان، تو احمد بھی انسان ہے، تو ایک وحدت تو پیدا کی انسان، لیکن انسان جو ہے ایک ایبسٹریکٹ تصور ہے۔ ایبسٹریکٹ کا مطلب یہ ہے مجرد تصور ہے، یہ تجرید کرتا ہے بہت سی چیزوں سے، یعنی میری انفرادیت کو یہ بالکل نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ وہ احمد اور صادق اور رحمت اور آسیہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہے جو کامن ہیں، جو مشترک ہیں، اور ان چیزوں کا نظر انداز کر دیتا ہے جو مشترک نہیں۔ تو یہ جو ہے ہم نے شروع کیا تھا، تو اس لیے منطقی آنکھ سے دیکھا جائے تو ہر شے کا وجود دوسری شے سے الگ ہے، اور انفرادیت کے مقابلے میں ایک دوسری انفراد، لہٰذا ہماری یہ کوشش ہے کہ ان میں وحدت پیدا کریں، ناکام رہے گی، نہیں ناکام تو نہیں رہے گی، لیکن جو وحدت کا تصور ہے وہ ایسا ہے کہ منطقی علامہ اقبال کے نزدیک وہ ایسا ہے کہ جس وحدت کی ہم بات کرتے ہیں، مثلا انسان، وہ ایک مجرد تصور ہے، یعنی انسان کا کوئی وجود نہیں ہے، جو وجود ہے وہ ارسطو کے نزدیک تو انسان، افلاطون کے نزدیک تو انسان کا بھی وجود ہے ایک لحاظ سے، مثلا افلاطونیت اور افلاطونیت میں، لیکن یہ کہ علامہ اقبال اس کو نہیں مانتے، لگتا ہے ایسا ہے۔ تو یہ وہ ایسی وحدت چاہتے ہیں جو حقیقی وحدت ہو، یعنی وہ مجرد وحدت نہ ہو، ایسا لگتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ منطق وحدت نہیں تلاش کر سکتی، وحدت تو تلاش کرتی ہے، وہی تو ساری، یعنی جس کو منطقی فہم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ وحدت ویسی نہیں ہے جو علامہ اقبال، جو حقیقی وحدت نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے کوئی اس طرح کی حقیقت نہیں ہے جس طرح کی حقیقت جو ہے احمد اور صادق اور دوسرے لوگ ہیں وغیرہ۔ کہہ رہے ہیں ہم نے فکر کی ادراک کے متعلق کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ ہے ہمارے منطقی فہم کی خامی، کیونکہ منطقی فہم میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم دیگر انفرادیتوں کی اس کثرت کو جو اس کے سامنے ہے کسی وحدت میں ضم کر سکے۔ یوں ہمیں شبہ ہوتا ہے، وہ حقیقت نہیں، شبہ ہوتا ہے کہ فکر نارسابی اور بے نتیجہ بھی ہے، بے نتیجہ یعنی کنکلوسو نہیں، حتمی نہیں ہے، حالانکہ منطقی فہم کے اندر یہ استعداد ہی نہیں کہ اس کی کثرت کا تصور مطلوب نظامی شکل میں کر سکے۔ یہ تو غلط بات ہے، کر تو سکتی ہے لیکن وہ آپ کو پسند نہیں ہے، اس کا منہاج ہے تو تعمیمات، اس کو دیکھ